السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے پہلے مدنی قاعدہ شروع کیا تھا اور اس کو الحمدللہ کمپلیٹ ساری تختیاں اچھے طریقے سے قانون اور ضوابط کے ساتھ سوال جواباً اچھے طریقے سے سیکھ کے پڑھی تھیں، اور اس کی پوری ایک پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے مدنی قاعدہ کورس کے نام سے۔ اور اب الحمدللہ نورانی قاعدہ شروع کیا تھا، اور وہ بھی الحمدللہ 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 ختم ہو چکا ہے۔ ساری تختیاں ہم نے اچھے طریقے سے سمجھا کے پڑھ کے اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں، اور وہ ساری آپ کے پاس نورانی قاعدہ کورس کے نام سے پلے لسٹ پوری اسی چینل پہ پڑی ہوگی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آج آخری ہے، اور آخر میں ایک الوداعیہ یہ نورانی قاعدے کی ویڈیو، اس میں تھوڑا سا جو علامات وقف بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں، یہ گول دائرہ جو ہے یہ وقف تام کی ہے۔ میں آج ایسے آپ کو بتاؤں گا، یہ گول دائرہ جو ہے یہ وقف تام کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں لازمی ٹھہرنا چاہیے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہر جائیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ جیسے آپ کرنا چاہیں۔ سین سکتہ سانس نہ ٹوٹے، سین جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ سکتہ کی، سانس نہ ٹوٹے، آواز رک جائے۔ وقفہ کیا ہے؟ وقفہ ہے ذرا لمبا سکتہ کرنا۔ کاف اگر لکھا ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اوپر والے وقف جو پیچھے آپ کا وقف گزرا اسی کی طرح ہے۔ زا جو ہے یہ وقف مجوز کی علامت، نہ ٹھہرے تو ٹھیک ہے، ٹھہر بھی جائیں گے تو تب بھی چل جائے گا۔ صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ صلہ جو ہے یہ وصل بہتر ہے، یہاں پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی کہ قاف قیل صل یعنی ملا کر پڑھنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے۔ اور لام الف لا جو ہے یہ اگر آیت کے اوپر یعنی یہ اس دائرے کے اوپر لام الف لا لکھا ہو تو پھر وہاں پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر آیت کے درمیان میں لام الف لا لکھا ہو تو پھر نہ ٹھہریں، یعنی اس جگہ وقف نہ کرو۔ اگر مجبوراً کرنا پڑ بھی جائے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے، وہیں سے آگے نہیں پڑھیں گے۔ یہ انہوں نے وقف کی علامات کے بارے میں تھوڑا سا بتایا تھا، اور یہاں پر جو ہے تھوڑے سے باقی قواعد ہیں، یہ بھی آپ جو ہے وہ اپنے قاعدے سے دیکھ کے اچھی طرح سے وہ کر سکتے ہیں۔ اس لفظ کے بارے میں لازمی بتاؤں، یہ انا جو ہے یہ آپ نے لازمی اس کو انا پڑھنا ہے ہر جگہ پہ، یہ انا نہیں پڑھا جائے گا، یہ انا پڑھا جائے گا، انا۔ باقی یہ جو ہے قواعد وغیرہ یہاں پہ بتائے ہیں کہ یہ آپ نے جو الف ہوتا ہے نا، جس جو قرآن پاک میں بعض اوقات نا الف لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر گول دائرہ لگا ہوتا ہے تو وہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ یہ ویسے اگر مدنی قاعدے میں بتایا گیا ہے، یہ جو الف ہوتا ہے جس الف کے اوپر گول دائرہ لگا، ایسے ہی نا قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں اس الف کے اوپر گول دائرہ لگا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس الف کے اوپر گول دائرہ لگا نا اس الف کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ جیسے یہ لاکننا نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے لاکننا، ایسے کر کے۔ تو یہ الف کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کے بعد یہ تلاوت میں خوبیاں ہونی چاہیے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، آواز کی، آپ کے لحن کی، ہر حرف کی اچھی طرح سے سمجھ آئے، لفظوں کو ہموار کر کے، کھینچنے والے نہیں کھینچنے والے، موٹے پڑھے جانے والے، بریک پڑھے جانے والے، قریب اس وقت، ہر چیز کی اچھے طریقے سے آسان انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر تلاوت میں ان عیبوں سے بچنا، کن عیبوں سے بچنا؟ گانے کی طرز پہ پڑھنا، حرکات کو پورا نہ کرنا، ایسے لفظوں کو کھینچتے رہنا، یا پھر جو کھینچنے والے ان کو نہیں کھینچنا، ایسے مدیں کرتے رہنا، یا جو مد ہے اس کو نہ مد کرنا، آواز ایسے اوپر نیچے کر کے، یعنی اس طرح ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ سارا انہوں نے یہاں پر بتایا ہے، آپ اس کو خود سے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور قاعدہ الحمدللہ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کے سامنے اس کی پلے لسٹ نیچے لنک بھی موجود ہوگا، اور آپ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، نورانی قاعدہ کورس کے نام سے انشاءاللہ پڑھا ہوگا جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی، اسی چینل کے اوپر۔ یہ فیس بک پہ بھی ہے، انسٹا پہ بھی ہوگا، اور یہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہوگا۔ اور اس سپارے سے متعلق آپ کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بہتر ہے کہ آپ مدنی قاعدہ پڑھیں، اس میں تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ، حفظ قرآن، نماز، کلمہ، دعائیں، فقہی مسائل، ایمان کی صفتیں، اور انشاءاللہ سنتیں اور آداب کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ رہیں۔ اور میں آپ سے دعا کی درخواست کروں گا کہ خصوصی طور پہ جیسے ہم نے مدنی قاعدہ کمپلیٹ کیا، اب نورانی قاعدہ کمپلیٹ کیا، تو اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے آگے نماز کا سلسلہ شروع کریں، اس میں نماز جنازہ، ایمان کی صفتیں، آیت الکرسی، دعائیں، کلمے اور دعائے قنوت، اور سارا کچھ وہ اس میں انشاءاللہ لے کے چلیں گے، اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔